حدیث نمبر 3006 حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ان کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب کی اور عشاء کی نمازوں کو ملا کر پڑھا اور ان کے درمیان نوافل بالکل نہیں پڑھے۔ آپ نے مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعتیں بطور مسافر پڑھیں۔ پس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مزدلفہ میں اسی طرح کرتے تھے حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث نمبر 3007 حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ پڑھی۔ پھر انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی تھی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ حدیث نمبر 3008 ایک اور سند سے بھی اس طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 3009 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا۔ مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں ایک ہی اقامت سے پڑھیں۔ حدیث نمبر 3010 حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، حتیٰ کہ ہم مزدلفہ میں آئے تو انہوں نے ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اقامت سے پڑھائی۔ پھر واپس لوٹے اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس مقام پر اسی طرح نماز پڑھائی تھی۔